ہمیں بہرحال مولا امام زمانہ زندگی سے دے، کیونکہ ہم اگر ہم موضوع پہ پڑھیں گے تو ایک تو نالج بھی ہوتا ہے، دوسرے کہ ہمیں شعور آتا ہے. یہ آل محمد ہی شعور دیتے ہیں کہ ویسے کلو کا ذکر جو ہے وہ آل محمد کا ذکر جو ہے سب کا علی کا کرو وہ بھی حسن کا ہے، حسین کا کرو وہ بھی علی کا ہے، یعنی یہ سب کے سب محمد سب کے سب علی سے لگائے کا ذکر ایک ہی ہے. کیونکہ جب یہ دیتے ہیں تو ایک ہی ہاتھ میں خواب میں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے نیشاپور میں دیکھا تو مولانا اسلام بلایا، انہوں نے دیکھا تھا 18 یا 9 روایت میں، نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ مجھے زیادہ، میں نے کہا میرے جد نے جتنی دی تھی تجھے تو ان کا ذکر بھی وہی ہے. برحمت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے مزید تیاری کر کے اور جو مضمون ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. اگر جیسے جواد بھائی کے پاس نہیں ہوتا ہے، کم مضمون ہوتے ہیں، لیکن اب تحقیق اتنی ہو گئی کہ آپ نیٹ پہ جا کے آپ کو ہر بی بی کی ولادت شہادت کے مضمون مل جاتا ہے. تو جو میں نے مولا سے مانگا ہے، مالک نے مجھے عطا کیا ہے. میری خواہش تھی کہ بی بی ام البنین کی مجلس کروں گی. وہ شہزادی ہیں کہ جس کے اندر وفا کوٹ کوٹ کے اور دوسری بات کہ اس شہزادی کی کریمی کہ اللہ کہتا نا ہمارے کچھ نام ہیں جو رازوں میں ہیں، وہ راز کیا ہے؟ وہ آل محمد ہیں. آل محمد کے اسم اعظم ہی راز ہیں. اور جناب سیدہ کا دعا مانگنا مولا عباس کے لیے یہ بھی ایک راز ہے. وہ راز اور بی بی ام البنین سے آرڈر دینا کہ شادی کرے یہ بھی راز ہے، بھی راز ہے. اس کا راز کربلا میں کھلا. برحمت محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی تیرے ہی آستانے سے ملی ہے اور عزت تیرے در پہ سر جھکانے سے ملی ہے. مال و زر آبرو ایمان کیا کیا دولت مختومہ تیرے خزانے سے ملی ہے. پاک مختومہ کونین مسافر پاکستان کی ذات پر بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب اعضاء مورخین اور مصفرین نے اس بات پر متفق ہیں، مفسرین یعنی جو تفصیل لکھتے ہیں وہ اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محبت و مودت یہ اہل بیت عین ایمان ہے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ عین ایمان ہے، عین اجر رسالت ہے. اور جس دل میں اہل بیت کی محبت کی روشنی کھیری وہ پورے عالم کے لیے روشنی کا مینار بن گیا. جس کے دل میں بھی محمد والے محمد کی محبت کی روشنی پھیری وہ عالم اسلام کے لیے روشنی کا مینار بن گیا. تو مومنین تاریخ اسلام میں حضرت بی بی ام البنین نمایاں ترین ہستیوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے اجر رسالت کی معراج پائی اور اولاد فاطمہ کے ساتھ اثار وفا کا پیکر کا مینارہ بن گئی. بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین کا عقد جناب مولا کائنات امیر المومنین سے ہوا اور آپ عرب کے باعزت خاندان کے تعلق کے باوجود آپ نے اولاد فاطمہ کے کنیزی نواسوں نواسیوں کی رسول خدا کے نواسے اور نواسیوں یعنی اولاد سیدہ کی کنیز کہلانے میں فخر کیا. عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی بی بی جس نے اپنے آپ کو کنیز کہلانے میں فخر کیا. اور بابیزہ آپ نے اپنے 4 بیٹے امام حسین کی محبت میں میدان کربلا میں قربان کیے. انہی فرزندوں میں ایک مولا عباس علیہ السلام صلوات مولا کی ذات اللہم صلی علی کہ جنہوں نے دنیا میں ماں کے دیے ہوئے درس پر عمل کر کے دکھایا کہ عمل کے سبب سے شہنشاہ مملکت وفا کے باب الحوائج وفا کے پروردگار اور باب الحوائج کے نام سے مولا عباس کو دنیا جانتی ہے. کربلا بی بی ام البنین کے فرزند عباس ابن علی کے بغیر نامکمل ہے جن کی ولادت کی پیش گوئی بی بی فاطمہ فرما چکی تھی. اور بی بی کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کو بلایا کہ بھائی میرے لیے کوئی ہمسر تلاش کرو.
اور ہمسر ایسا ہو جو میری قوت بنے۔ آپ نے جناب عقیل نے مشورہ دیا کہ کلابیہ خاندان میں ایک کلابیہ خاندان ہے، اس سے میں آپ کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں۔ جب بی بی کے بارے میں اس خاندان بتایا، انہوں نے کہا وہ عرب میں مشہور ہے بہادری میں، شرافت میں، تو آپ کو پسند آیا، آپ نے کہا انتخاب اچھا کیا، تو آپ نے جناب بی بی ام البنین کا کہ خاندان قبیلہ اور خاندان بنی کلاب عرب میں بہت شہرت کا حامل تھا، اور اپنی شجاعت بہادری میں تمام عربوں میں ان کا نام عام زبان پہ جاری تھا۔ اور آپ کے والد نے جب مولا کے نے اپنے بھائی عقیل کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا تو جناب بی بی ام البنین کے والد بہت خوش ہوئے، انہوں نے مولا کا شکریہ ادا کیا کہ میری میں راضی ہوں اس رشتے سے، لیکن میں اپنی بیٹی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا وہ راضی ہیں۔ جب آپ کے بابا بی بی ام البنین کے پاس گئے، کہا کہ فاطمہ میرے تمہارے لیے علی کا رشتہ ہے، کیا تم راضی ہو؟ تو بی بی نے دو روایتیں یہاں ہیں جو میں نے اس میں نہیں پڑھی، لیکن دو روایت علماء سنتے ہیں کہ بی بی نے خواب میں جناب سیدہ نے بی بی ام البنین کو منتخب کیا اور دلہن بنایا اور خوشخبری دی۔ دوسری روایت رشید تراوی صاحب یہ پڑھتے ہیں کہ بی بی نے خواب دیکھا کہ کچھ ستارے میرے پاس اترے ہیں اور بہت خوبصورت ایک گھر ہے جس میں میں دلہن بنی بیٹھی ہوں۔ تیسرا جو اس میں لکھا ہے کہ آپ نے جب عقد بھیجا تو بی بی نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھے علی جیسا شوہر ملے، اور آپ نے اس رشتے کو اپنا فخر سمجھ کر اور بلندی افتخار سمجھ کر قبول کیا۔ مولا کائنات سے آپ کی شادی ہو گئی، اور جب شادی ہو کے آپ رخصت ہو کے گھر آئیں اور آپ نے اپنی رخصت اپنی ڈولی کو یا جس میں بی بی سوار ہو گئی تھی رکوا دیا در سیدہ پر، در سیدہ کے سب سے پہلے سجدہ کیا اور دل میں کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے سیدہ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، اپنے سر کو جھکایا، سبحان اللہ سر کو سبحان جھکایا، اللہ اور سبحان دنیا کو دکھانے کے لیے۔ دوسری بات جو ابھی مولا نے دی ہے کہ شاید کیا یقیناً کہ دنیا کو دکھانے کے لیے جب اس در پہ آؤ تو پہلے سر کو جھکاؤ، بے شک اگر لینا ہے تو سجدہ کر کے لو۔ وہ ہے نا ایک کلام پڑھتے ہیں کہ پہلے ان کو درود سلانا پھر آگے ان کے قریب جانا، یہ میرے بندے پیارے یہی ہے۔ تو یہ اسی بات پہ ہے کہ جناب بی بی ام البنین نے سجدہ بتایا کہ وہی در ہے جب فریضے سجدہ ریز ہوتے، سجدے کے بغیر یہاں اجازت نہیں ملتی آنے کی۔ خیر بی بی نے قدم اندر رکھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے استقبال کے لیے، کیونکہ رشتہ ماں والا بن گیا تھا۔ جیسے آپ آگے بڑھے اور کہا اما جان بی بی ام کلثوم بڑھے، ہاتھ جوڑ کے کہا بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں کنیز بن کر آئی ہوں، مجھے شہزادو تم سیدہ کے شہزادے ہو، تم فاطمہ اولاد فاطمہ ہو، میں تمہاری نکرانی ہوں، میں نکرانی بن کر آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں۔ لیکن جناب بی بی ام البنین میں وفا کوٹ کوٹ کے بری تھی، آپ نے اپنے بیٹوں سے زیادہ اولاد فاطمہ پہ ترجیح دی، اولاد فاطمہ کو ترجیح دی اپنے بیٹوں سے۔ آپ نے ایک ماں بن کر محبت سے پیار سے پالا کہ حسین بھی جناب ام البنین کو ماں کہتے تھے، اور بی بی اسی بی بی برحمت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اور یوں تو بی بی نے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت رہا جناب سیدہ کی، کہ بچوں خدمت کرتی تھی، اپنے فخر محسوس کرتی تھی خدمت کر کے کنیز بن کر، اور انہی کی شجاعت میں سے اللہ نے کے چاروں بیٹے مولا بی بی ام البنین کے ام البنین چار بیٹوں کی ماں لقب بی بی کو ملا، بیٹوں کی ماں، کہ مولا عباس کے چار بھائی تھے، جو بھائی تھے عمران، جعفر، عبداللہ اور جناب عباس۔ جناب بی بی نے اپنے چاروں بیٹوں کو درس دیا کہ اولاد فاطمہ کے تم نوکر ہو، اپنے آپ کو بھائی نہ سمجھنا، اور اس کا ایسا درس دیا کہ اپنی جان حسین پہ قربان کرنی ہے، وہ تمہارے آقا و مولا ہیں، تو اولاد فاطمہ کی خدمت اور وفاداری کا درس دیا۔ اس درس کے سبب حضرت عباس سے علمدار کربلا میں لشکر حسین کے علمدار بن گئے، مولا حسین کے ساتھ وفا کی مثال قائم کی، اس کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ مولا عباس نے بھائی کے ہوتے ہوئے کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا،
ہمیشہ اپنا آقا مولا سمجھا اور مولا حسین کی اولاد کا بھی احترام کیا۔ وزاداروں سے کربلا میں بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم، جناب عباس کو عباس پانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر حسین کہہ دیتے کہ عباس پانی لانا ہے تو واجب تھا حکم پر، بے شک وہ پھر لے کے آتا، لیکن مولا کو کہا سبیل کرو، پانی لانے کی سبیل کرو۔ مولا عباس کے بازو کٹے نہر پر شہادت کے منصب فائز ہوئے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں کوئی زخم لگتا تھا تو ہر زخم پہ عباس عباس پکارتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے، جب بھی آپ نے عباس کو پکارا۔ اور جب شام غریبہ میں لینوں نے خیمے جلا دیے، جب یزید نے چادر چھینی تو تمام بیویوں نے یک زبان ہو کے عباس کو پکارا، عباس کہاں ہماری چادر چھینتی ہے۔ بچوں نے عباس کو پکارا، یعنی یہ وفا کا وہ درس حسین نے بی بی ام البنین نے عباس کو دیا کہ عباس ایک آس بن گیا آل محمد کی، اولاد فاطمہ کی احسار بن گیا کہ جب تک مولا عباس زندہ رہے دشمن کو خوف تھا، لیکن جیسے ہی مولا عباس شہادت میں فائز ہوئے تو ان کے یعنی بی بی آل محمد کہتے ہیں کہ ہم جیسے کسار تھے وہ احسار ہمارا ختم ہو گیا۔ تو ارباب اعضا بی بی ام البنین کا یہ تربیت کا حصہ ہی ہے کہ جو آج مجسمہ وفا مولا عباس مشہور ہے۔ اور بی بی ام البنین کے ایمان اور فرزندوں رسول کی فاطمہ بنت محمد کے بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا تو اپنے بیٹوں کو امام پر قربان کرتے اور کر دی، صبر خبر دی اور امام حسین پر قربان کا درد دیتی تھی۔ جب قافلہ کربلا سے واپس آیا اور کوفے سے لوگ آتے تھے، کربلا سے لوگ آتے تھے تو بی بی ام البنین کو آ کے خبریں ملتی تھی تو آپ کہتی کوئی میرے حسین کی خبر بتاؤ، کوئی میرے حسین کی خبر بتاؤ۔ اور جب تک مظلوم کربلا یعنی لوٹا ہوا قافلہ مدینے نہیں واپس آیا، آپ واقعات کربلا کے بعد گریہ ازاری کرتی، جنت البقیع میں جا کے روتی تھی کہ وہ حسین کی خبر دے۔ جب ٹوٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا اور آپ نے کربلا سے مدینے باہر قیام کیا، آپ نے بشیر ابن جزم کو منتخب کیا کیونکہ وہ اچھا شاعر تھا، اچھی آواز تھی۔ مولا نے کہا جاؤ ہمارا بیان کرو کہ مدینے والے واپس کربلا سے آ گئے۔ اس نے جب مدینے میں منادی کی مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، عباس مارے گئے، جو قافلہ یہاں سے گیا تھا وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ جب مدینے میں یہ آواز گونجی تو بی بی ام البنین جو بوڑھی ہو چکی تھی، آپ عصا لے کر گھر سے باہر نکلی اور کہا اے بشیر ابن جزم یہ بتا میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ تو بشیر نے کہا بی بی آپ کا عباس آپ کا عمران مارا گیا۔ آپ نے پھر کہا بشیر مجھے حسین کی خبر دے۔ انہوں نے کہا بی بی آپ کا جعفر مارے گئے۔ آپ نے پھر کہا مجھے حسین کی خبر دے، تو مجھے میرے بیٹوں کی خبر نہ دے۔ انہوں نے کہا بی بی آپ کے چاروں بیٹے ارے عباس بھی مارا گیا۔ تو وہ بی بی جس کے 4 بیٹے حسین پہ قربان ہوئے لیکن وہ بار بار یہ پوچھتی رہی میرے حسین کی کوئی خبر ہے؟ ارے میرے عباس کے ہوتے میرے کہا ہاں بی بی آپ کا حسین بھی پیاسا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی بی بی نے ایک دل خراج بیان کیا اور آواز گریہ اتنا بلند ہوا کہ مدینے میں شور بلند ہو گیا واہ حسینہ کا۔ اور جناب بی ام بنین کہتی ہیں ارے میرے عباس جیسا شیر ہو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ آقا ہے اس کا، اور جو میرے عباس کی یہ جنگ دیکھتا تھا کہتا تھا اس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین پہ آنکھ نہیں اٹھا سکتا، جن کی آنکھ عقاب کی طرح تھی میرے چاروں شیروں کی، لیکن ہائے میرے عباس کے ہوتے ہوئے۔ تو کہا جناب کے شہزادی آپ کے عباس تو مجبوری کی حالت میں جب اس کے نہ بازو تھے، ارے بن بازو کے وہ سیدھے سلجنا سے گرا، ظالم نے اس کے سر پہ بیلچا مارا، کوئی کہتا غرز مارا۔ ارے عباس کے لاشا نے عباس گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ عزاداران حسین جب بی بی کو پتا چلا، بی بی ہر وقت گریہ کرتی رہتی تھی اور گریہ جنت البقیع میں جا کے ہائے حسینہ واہ حسینہ کی
सदा बुलंद करती थी। एक दफा जिसने बीबी को जहर दिया, मरवान इब्ने हाकिम, इसने जहर दिया। खुदा इसकी आने वाली नस्लों पर, इसके मामले वालों पे अपने अजाब का मुसलसल इजाफा फरमाए। कि इसने देखा, ये खुद लिखता है, किताब का नाम है रासुल हुसैन, उसमें लिखा है कि बीबी उम्मुल बनीन जन्नतुल बक़िया में जाके रोती थी, कब्रें बनाती थी और बता देती, फिर एक कब्र बना के हुसैन का नाम लिखती थी। कहती थी मैं सैयदा की सोगवार हूँ, मैं हुसैन की सोगवार हूँ, अब्बास को नहीं रहूंगी। अदादारा ने हुसैन बीबी उम्मुल बनीन का यह मामूल था कि आप मदीनतुल बकी में अपने अब्बास के बेटे को लेकर जाती थी, जिनका नाम तारीख में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इब्ने अबी तालिब लिखा है। ये हसीन जमील बेटा था मौला अब्बास का। जनाब बीबी उम्मुल बनीन के सारा लेकर बकैये में जाती, बैन करती। उसमें से वो लिखता है खुद, जिसने मौला को बीबी को जहर दिया। आपको मालूम है कि बीबी को आले मोहम्मद को जहर से शहीद किया गया। इन बीबी को भी सतुओं में जहर मिला के दिया गया। कि क्यों दिया गया? कि बीबी गिरिया करती थी, आपका गिरिया इतना बुलंद होता था कि रास्ते के